الحمد لله الذي اصطفى خصوصا على ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد الحمد والصلاۃ. اللہ جل مجدہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم نبی کریم حضور ختمی مرتبت نبی رحمت شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین آقا کریم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، بزرگوں دوستو، آج ہم قرآن مجید کے سلسلہ وار درس قرآن میں پہلے سپارے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں حق و سچ کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد ہمیں اعمال خیر کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. ان آیات میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو منافق طبقہ ہوتا ہے، یہ جو سوچ ہوتی ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے طور پر یہ خیال کرتے ہیں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے. آج کی جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ کریم نے قرآن مجید کا ایک ایسا واضح فلسفہ، واضح اصول دے دیا کہ اس سے پہلے انسان یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کو صرف جسمانی مرض ہوتے ہیں، کہ بندے کا ہاتھ خراب ہو گئے، بندے کا پاؤں خراب ہو گئے، سر میں درد ہو گئے، کوئی معدے کا مسئلہ ہو گیا، کوئی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، کان کی بیماری ہو گئی ہے. تو یہ جسمانی بیماریاں ہیں. قرآن مجید کا آغاز ہے، دیکھیں سورہ بقرہ پہلی سورہ ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ہی بتا دیا ہے کہ انسانوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں انسانوں کے مرض جسمانی ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جسمانی طور پہ کمزور ہو جائے، اس کے ہاتھ پیر کمزور ہو جائیں تو وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کی نظر کمزور ہو جائے تو وہ بندہ اپاہج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، اس کے کان ان میں سماعت کم ہو جائے تو بندہ ایک قسم کا معذور ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بندے کے ٹانگیں گھٹنے کمزور ہو جائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بندہ جی اب لاغر ہو گیا ہے، معذور ہو گیا، اب کام کاج کا نہیں ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی قاعدہ قانون ہے وہ مختلف ہے. اس میں ہاتھ پاؤں کی معذوری، کانوں یا آنکھوں کی بظاہر جو کمزوری ہے، یہ وہاں نہیں دیکھی جا رہی. فرمایا فی قلوبہم مرض، اللہ کی بارگاہ میں جو امپارٹنٹ ہے، جو اہم ہے، جو اہمیت رکھتی چیز ہے، وہ فرمایا دلوں کا مرض ہے.
وہاں پہ یہ مرض اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ایک بندہ کمزور بھی ہے، رب اس کو کمزور نہیں کہتا۔ ایک بندے کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، رب اس کو مریض نہیں کہتا، رب اس کو معذور نہیں کنسیڈر کرتا۔ رب کی بارگاہ میں وہ مریض سمجھا نہیں جاتا، رب کی بارگاہ میں مریض وہ سمجھا جاتا ہے جس کا دل خراب ہے۔ فی قلوبہم مرض، اب ایک بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ یہ جو قلب ہے، کاف دو نقطے والا لام اور بے، یہ جو قلب ہے یہ ایک ایسی ایک خاص آپ سمجھ لیں ایک حس کا نام ہے، ایک ایسے سینس کا نام ہے جو ہمارے سارے حواس پہ حاوی ہے۔ ہمیں پیٹ بھرا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں روٹی پہ دل نہیں ہے، حالانکہ اب حقیقت میں جو دل ہے، جسم کے اندر جو پارٹس ہیں، عضو ہے، وہ اس دل کا کام تو جسم کو خون سپلائی کرنا ہے۔ ہم نے کھانا کھایا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں کھانے پہ روٹی پہ دل نہیں ہے، ہم نے پانی پیا ہوا ہو تو پانی سامنے ہم کہتے ہیں پانی پہ دل نہیں۔ ہم کسی بندے سے اکتا جائیں، کسی بندے سے نفرت ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس سے ملنے کا دل نہیں ہے، حالانکہ دل نے تو نہیں ملنا ہوتا، ملنا تو جسم نے ہوتا ہے، کھانا ہم نے معدے میں ڈالنا ہے، کوئی بھی ایسی اور جو چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں دل کے ساتھ۔ یعنی دل ایک ایسے احساس کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جہاں سے انسان کا وجود ظاہری اور باطنی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جو چیز اس قلب کو اچھی لگ گئی وہ سارے جسم کے لیے اچھی ہے، اور اگر قلب کے لیے ناپسند ہو گئی تو وہ سب کے لیے ناپسند ہے۔ اب آئیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے جسم میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر وہ درست ہو جائے، ایک عضو ایسا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا سارا جسم درست ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھیک رہیں، انسان کا دماغ بھی ٹھیک رہے، آنکھیں بھی ٹھیک رہیں، کان بھی ٹھیک رہیں، پاؤں بھی ٹھیک رہیں، معدہ گردہ پھیپھڑا ہر چیز ٹھیک رہے، لیکن وہ دل جس کو قلب کہا گیا، جس کو قلب کہا گیا، اگر وہ درست نہ ہو تو فرمایا کہ پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہاں فرمائی فی قلوبہم مرض، یہ جو منافق ہیں یہ بڑے صحت مند ہیں، ان کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں بالکل، کان، آنکھیں، دماغ، دل، ہر چیز، باقی خون سپلائی ٹھیک ہو رہا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کے قلب میں مرض ہے، ان کے قلب مریض ہیں، لہٰذا یہ سب سے خطرناک مرض ہے۔ اور فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مرض بڑھا دیا گیا ہے۔ ویسے ہر مرض کی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو تمہارے قلب ہیں ان کی شفا میرے پاس ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو مرض ہے نا، جس خاص مرض کی طرف اشارہ ہے، فرمایا یہ مرض جس کو لائق ہو گیا ہے نا، اس کا ہم نے روکا ہی نہیں ہے، اس کا ہم نے بڑھا دیا ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ دو طرح سے آتا ہے، لازم بھی متعدی بھی۔ اس کا مطلب کہ آپ دو طرح سے معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دیا گیا، یعنی ان کا مرض جن کو یہ مرض لگا، کون سا مرض ہے؟ یہ نفاق کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، یہ جس قلب میں لگا نا اس کا پھر رکا نہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے پھر اور بڑھا دیا۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن مجید میں دو طرح کے عذاب کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی آپ پڑھیں گے دو طرح کے عذاب ہیں، ایک ہے عذاب عظیم اور ایک ہے عذاب علیم۔ عظیم کہتے ہیں بڑے کو، جو حجم کے حساب سے بڑا ہو، اور علیم کہتے ہیں علم سے ہے، دردناک اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ کفار کا جہاں بھی ذکر آئے گا نا، جو کھلے کافر ہیں ان کے لیے ذکر آئے گا عذاب عظیم، اور جہاں منافقوں کا ذکر آئے گا وہاں فرمایا عذاب علیم، یعنی انہیں صرف عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں اس کا فرق کیا ہے؟
اس کا فرق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے نے کبھی کوئی کھانے والی چیز سمجھ لیں یا کوئی پہننے والا کوئی لباس سمجھ لیں جو اس نے کبھی استعمال ہی نہ کیا ہو، اور اس سے وہ لے لیا جائے، اسے کہا جائے کہ تمہیں یہ نہیں دیا جائے گا، اور ایک بندے نے وہ کھانے والی چیز یا پہننے والی وہ کبھی استعمال کر لی ہو اور اسے کہا جائے بھئی اب یہ تم سے لے لیا گیا۔ منافق کی مثال یہ ہے، کفار کی اور منافق کے عذاب کی، کہ کافر نے کبھی ایمان کی حلاوت کو چکھا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے بھئی نماز میں کیا ہے۔ کافر جو ہے کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے تلاوت قرآن میں کیا روشنی ہے، کیا نور ہے، کیا چاشنی ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ کلمے کے ورد میں کتنا لطف ہے۔ لیکن منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اس نے نماز بھی ساتھ پڑھی ہے، اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، اس نے لباس بھی مسلمان کا پہنا ہے، اس نے نام بھی مسلمان کا رکھا ہے، اب اس نے چکھا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ اس نے چکھا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے قلب میں نہیں جانے دیا۔ فرمایا اس لیے جب اس کو عذاب دیا جائے گا نا، پھر اس کو دوہرا احساس ہوگا، او ہو میں نے کلمہ پڑھا لیکن اندر نہیں آنے دیا۔ فرمایا پھر عذاب علیم ہے، پھر اسے زیادہ یاد ستائے گی کہ وہ تو جنت میں چلے گئے اور میں ادھر آ گیا۔ کافر کو تو خبر ہی نہیں ہے بھئی کلمہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے کیا حاصل ہوتا ہے، نماز سے کیا لطف ملتا ہے، اسے عذاب عظیم ہوگا۔ لیکن منافق کے لیے فرمایا عذاب علیم، کہ اسے دردناک عذاب ہوگا، پھر وہ پچھتائے گا، اس لیے اسے دردناک عذاب۔ بما کانوا یکذبون، اور یہ اس لیے ہے کہ جو انہوں نے جھٹلایا ہے، جو انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے، قرآن مجید کو، نماز کو، کلمہ کو، ایمان کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست کو دیکھ کر اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ تذکرہ بظاہر تو اس زمانے کا ہے، تو پھر یہ آیت آج بھی موجود ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دین اسلام کا راستہ بڑا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت سے ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن مجید نے ہمیں یہاں سکھائی کہ دیکھو مومن جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن دنیا کا سب سے بھولا انسان ہے، یعنی سادہ لفظوں میں اگر ترجمہ کیا جائے نا تو مومن بھولا انسان ہے۔ مطلب کیا کہ وہ منافقت کی چالیں نہیں جانتا، اور منافق جو ہوتا ہے نا وہ چالیں چلتا ہے، وہ زبان بدلاتا ہے، وہ لہجے بدلاتا ہے، وہ اپنی گفتگو میں بڑے انداز بدلاتا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، لیکن اس سارے کے باوجود اس کو اندر سے دیمک لگا ہوا ہے۔ اس مرض کی مثال مفسرین کرام فرماتے ہیں ایسے ہی ہے، سورہ منافقون آگے قرآن مجید میں پوری سورہ ہے، وہ جب آئے گی ہم اس میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی بڑی واضح مثال دی۔ فرمایا کہ یہ مثال ان کی ایسے ہے سورہ منافقون میں کہ خوشبم مسندہ، کہ جیسے ایک لکڑی ہے نا، آپ بڑے اچھے لوگ زمیندار لوگ سمجھتے ہیں، اس کو آپ نے ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ رکھا، بھئی اگلے سال اسے استعمال کریں گے، تو درمیان میں ساون کا موسم آیا، اسے دیمک لگ گئی، اسے اندر سے دیمک لگی، اب وہ لکڑی بظاہر کھڑی ہے اور آپ اطمینان میں ہے کہ اگلے سال جناب اس کو استعمال کرنا ہے، اور جب وہ دن آیا نا، آپ نے اسے ہاتھ رکھا، وہ ہے تو لکڑی لیکن جیسے اسے ہاتھ لگا پتہ لگا اندر سے سارا برا ہے۔ فرمایا کأنہم خشبم مسندہ، یہ بالکل ایسے ہیں جیسے وہ دیمک والی لکڑی ٹیک کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ لباس حلیہ ان کا مسلمانوں والا، مومنین والا، اور اندر سے یہ بالکل خالی، یہ بالکل کھائے ہوئے اس کی طرح۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، اور جس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرض اور بڑھا دیتا ہے۔ تو بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت کو بظاہر تو یہ ان کو بتانا تھا نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کو باقی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ تاکہ لوگ اس سے یہ سبق لیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ایسی چالیں اختیار کرتا ہے تو وہ بھی نہیں بچا۔ تو اب یہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے انسان ہیں، اگر وہ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے، یہ رویہ اپنائیں گے،
تو پھر وہ بھی سن لیں کہ فزادہم اللہ مرضا، ان کی مرض کا کوئی شفا یا کوئی علاج نہیں ہونے والا، ان کا مرض اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں منافقت سے، نفاق کے مرض سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایمان اور ایمان کامل کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہمارے اس آج کے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اس نیک عمل پر استقامت عطا فرما۔